کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی زمین پر بستے لوگ جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے، جن کے بچے ایک ساتھ کھیلتے تھے، جو ایک ہی بازار سے سودا لیتے تھے، ایک ہی چھاؤں میں بیٹھتے تھے اور ایک ہی دریاؤں کا پانی پیتے تھے، وہ اچانک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیسے بن گئے؟ کیا ہوا کہ ایک دن سب کچھ بدل گیا؟ دریا، پہاڑ، راستے، بستیاں اور یہاں تک کہ رشتے بھی بٹ گئے۔ ایک لکیر کھینچی گئی اور اس لکیر نے نہ صرف زمین کو بلکہ دلوں کو بھی چیر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس وقت میں جب برے صغیر میں تاریخ کا سب سے بڑا بٹوارا ہوا، جب لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے اور جب لاکھوں لاشیں سرحدوں کے پار گئیں۔ دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے آخر میں، جب انگریزوں نے ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے آئے انگریزوں نے نہ صرف یہاں کی سیاست بلکہ معیشت، تعلیم اور معاشرتی ڈھانچے کو بھی اپنے مفاد میں ڈھال لیا تھا۔ مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ مزاحمت مسلمانوں کی طرف سے آئی تھی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور سیاسی میدانوں سے دور کر دیا۔ ہندوؤں نے چونکہ جلد ہی انگریزوں سے مفاہمت کر لی تھی، اس لیے وہ ترقی کے میدان میں آگے نکلنے لگے۔ 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دیکھ کر علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا تاکہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کر کر اپنی گرتی ہوئی حالت کو سنبھال سکیں۔ اسی دور میں ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ذریعے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، مگر مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی، جس کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کا تحفظ تھا۔ جب 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا تو اس وقت تک برے صغیر کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی سیاسی آواز اب دبائی نہیں جا سکتی تھی۔ محمد علی جناح، جو پہلے کانگریس کا حصہ رہے تھے، اب مسلم لیگ کے قائد بن چکے تھے۔ انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا جس کی بنیاد یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کا دین، ثقافت، تہذیب اور طرز زندگی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے، اس لیے ان کا ایک ساتھ ایک ہی ملک میں رہنا ممکن نہیں۔ 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور میں ایک قرارداد منظور کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں ایک علیحدہ ریاست درکار ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برے صغیر کی زمین ہلنے لگی۔ ایک طرف کانگریس مسلمانوں کے اس مطالبے کو رد کر رہی تھی اور دوسری طرف انگریز، جو دوسری جنگ عظیم میں الجھے ہوئے تھے، برے صغیر سے نکلنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ 1946 کے انتخابات نے مسلم لیگ کی طاقت کو ثابت کر دیا۔ برے صغیر کے مسلمانوں نے بھاری اکثریت سے مسلم لیگ کو کامیاب کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب مسلمانوں کی ایک ہی آواز ہے، پاکستان۔ مگر یہ آواز جتنی طاقتور تھی اتنی ہی خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی 3 جون 1947 کو وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا، برے صغیر کی فضا میں ماتم سا چھا گیا۔ ریڈ کلف لائن کھینچ دی گئی جو پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں بانٹتی تھی۔ اس لائن نے نہ صرف زمین بلکہ انسانیت کو بھی چیر دیا۔ 15 اگست 1947 کو پاکستان اور بھارت 2 الگ ریاستوں کے طور پر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئے، مگر اس آزادی کی قیمت اتنی بھاری تھی کہ شاید آنے والی کئی نسلیں بھی اسے چکا نہیں سکیں گی۔ تقسیم کے بعد جو کچھ ہوا وہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے۔ وہ جو کل تک ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے آج ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ فسادات پھوٹ پڑے، ٹرینوں کے ڈبے لاشوں سے بھرے ہوئے سرحد پار بھیجے جانے لگے۔ کچھ مقامات پر تو مکمل بستیاں جلا دی گئیں، عورتوں کی عصمتیں پامال ہوئیں، بچوں کو ذبح کیا گیا اور بزرگوں کو زندہ جلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 10 سے 15 لاکھ لوگ مارے گئے۔
जबकि 1 करोड़ से जायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कराची और कोलकाता जैसे शहर इंसानी खून से सुर्ख हो गए। एक पूरी तहजीब टूटकर बिखर गई। वो लोग जो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे अब एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। ऐसे मनाजिर देखने को मिले जिन्हें बयान करना भी मुमकिन नहीं। कहीं एक माँ अपने बच्चे को खो रही थी तो कहीं एक बाप अपनी बेटी की असमत के खातिर उसे खुद ही मार रहा था। मगर इन सब के बीच कुछ ऐसे मनाजिर भी थे जो इंसानियत की आखिरी रमक को जिंदा रखते थे। कुछ हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया और कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं को। कुछ सिखों ने हिजरत करने वालों के लिए पानी और खुराक का बंदोबस्त किया। इन लम्हों में ये एहसास होता था कि नफरत का खेल सियासतदानों का था। आम इंसान तो आज भी एक दूसरे से प्यार करता है। पाकिस्तान वजूद में आ चुका था मगर मसाइल खत्म नहीं हुए थे। नई रियासत के पास वसाइल की शदीद कमी थी। दिल्ली में बैठे अंग्रेजों ने खजाने की एक बड़ी रकम रोक ली थी जो पाकिस्तान को दी जानी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो शदीद अलील थे दिन रात नए मुल्क की बुनियाद को मुस्तहिम करने के चक्कर में लगे हुए थे। एक तरफ लाखों मुहाजिरीन को संभालना था तो दूसरी तरफ सरकारी निजाम को फाल करना था। भारत ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की जिसके नतीजे में पहला पाक भारत जंग छिड़ गया। यूं पाकिस्तान बन तो गया मगर चैन से जीने ना दिया गया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, मगर बंटवारे के जख्म आज भी ताज़ा हैं। वो बुजुर्ग जिन्होंने हिजरत की थी आज भी वो दिन याद करके आंखें नम कर लेते हैं। वो जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए आज भी उनका दर्द दिल में लिए बैठे हैं। सरहद के दोनों तरफ आज भी वो कहानियाँ सुनाई देती हैं जो बताती हैं कि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि रिश्तों, यादों और जज्बात का भी था। ये कहानी सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये एक सबक है, एक याद दहानी है कि नफरत के फैसले हमेशा बर्बादी लाते हैं। सियासतदान आते जाते रहते हैं मगर उनके फैसले की कीमत आम इंसान को चुकानी पड़ती है। वो बंटवारा जो एक कागज पर हुआ था उसने लाखों दिलों को उम्र भर के लिए बांट दिया। शायद अब वक्त आ गया है कि हम माजी से सबक सीखें और आने वाली नस्लों को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का तोहफा दें। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।